ماں پکارتی رہ جائے وہ گیم میں مصروف رہے، اس کے دن کے 18 گھنٹے فیس بک اور انسٹا سرچ کرنے میں جائے، باقی یہ کچھ نہ کر سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں چرس گانجا ہی یہ نشہ نہیں ہے؟ انٹرنیٹ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نشہ ہے۔ اب یہ کسی سے نکل گیا تو اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، تمہیں نشے میں مدہوش رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے اس کو نشہ میں رکھو۔ پورے عرب کو بھی انہوں نے نشہ میں رکھا، پورے عرب کو۔ لیکن میرے عزیزو، مجھے فخر ہے اس بات کا کہ نشہ میں آدمی جتنا بھی آ جائے، نشہ میں جتنا بھی آ جائے، اگر آدمی بے ہوش ہوتا ہے نا، اس کو چونٹی کاٹو، اس کو کینچی مارو، اس کو بلیڈ مارو تو اس کے ہاتھ پیر نہیں ہلتے، پورا اگر سن ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ لیکن اگر ہوش تو تھوڑی سی چونٹی کاٹو تو کھڑک اٹھتا اور تڑپنے لگ جاتا ہے، اس کو تھوڑی سی سوئی چبا دو اچھل جائے، ہوش میں ہو۔ دنیا جب کبھی اس قوم مسلم بے ہوش کرتی ہے تو آزما کے دیکھتی ہے ایک بار کہ پورا بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور آزمانے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ تمہیں چاقو چوری مار کر کے نہیں دیکھا جاتا، ایک بار رسول اللہ کی گستاخی کر کے دیکھی جاتی ہے، کسی ظالم کتے کو کھڑا کیا جاتا ہے بھونکنے کے لیے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کو فنڈنگ کی جاتی ہے، اس کو حکومت کی پہرے داری دی جاتی ہے، اور وہ ہے کہیں بیٹھ کر کے، اور پھر دیکھا جاتا ہے امت محمدیہ کو کہ یہ پوری بے ہوش ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہر دن میں عربوں کو انہوں نے دیکھا بے ہوش ہو گئے، یہ کہیں کچھ کرنے والے نہیں، اس لیے ان کے لیکن فخر ہے مجھے غریب نواز کے اس ہندوستان، یہاں پر بھی نشہ میں سالوں سے ہمیں مدہوش، اور پھر یہاں پر بھی چیک کرنے کے لیے پابندیوں کو کھڑا کیا گیا، اور جس نے رسول کیا، لیکن قسم کہ میں نے دیکھا ہندوستان کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، حضور کی گستاخی پر سوئے اور ان کتوں کو بتایا دنیا کو پتا چلا کہ یہ ہوش میں ہے، یہی رات کے 3 بجے کا مجمع دنیا کو اچھی طرح سمجھ میں آیا کہ یہ پورے بے ہوش نہیں ہوئے، اور اللہ کا ایمان جب تک تمہارا سلامت ہوگا تم بے ہوش نہیں ہوگے، بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اور اسی کی بات میں کر رہا ہوں، چاہے جتنے بھی تمہارے اندر خرابیاں لا کر ڈال دی جائیں، لیکن عشق مصطفیٰ موجود ہو تو یہ برائیاں تمہیں بے ہوش نہیں کریں گی۔ ہاں اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارا بچہ آج گنہگار تو ہو جاتا ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا غدار نہیں ہوتا۔ گنہگار ناموں سے مصطفیٰ تو یہ سب اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں، ناموں سے تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میرے لیے آس پاس کیا معاملات ہیں۔ یہی ایمان کی علامت ہے جو آج موجود ہے۔ ابھی میں اگر آپ سے کہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نام لیا میرے نبی کا، تم نے انگوٹے چومے اور لگائے کیوں؟ اپنے لبوں سے انگوٹا چوما اور آنکھوں سے لگایا، میں نام نہیں اثر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام لیا جاتا ہے۔ اور غور سے دیکھنا یہ صرف سنیوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، انگوٹھے سب کے نہیں اٹھتے، چاہے کسی بھی حالت میں دکھاؤ، ارے پان کھا رہا ہوں کچھ بھی کر رہا ہوں، نام آیا تو انگوٹھوں کو بوسا لیا، پھر آنکھوں سے لگایا، یہی سب کے لیے آرڈر دینے کی اندر جو موجود ہے عشق ہے، بے اختیار انگوٹھے اٹھا دیتا۔
کہتا ہے ہماری اس قوم کو بول 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 کر کے نرم کر دیا گیا. یہ مری ہوئی قوم ہے, ٹوٹی ہوئی قوم ہے, ٹوٹی ہوئی قوم ہے. میں اس لیے آتا بھی ہوں, مری ہوئی تو ہمارا یہ نام پورے الیکشن میں چلتا کیوں ہے؟ کیا بات. تو ہمارے اور چالی میڈیا کو ہمارے بغیر تو دکان بھی نہیں چل سکتی, ہمارے نام کے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی. 24 گھنٹے میں آپ دیکھو کھولو, ارے وہاں داڑھی تو دکھی جائے گی, ٹاپک تو کوئی ٹوپی دکھی جائے, کسی کا برقع دکھ جائے, کبھی مسجد کے میناروں میں قرآن کی آیتیں کے گرم کرنے کے لیے, بلکہ حد کسی چلتے پھرتے نیتا کو جو کوئی فیم دینا ہے, مشہور ہونا ہے, تو اسے ہمارے خلاف بھونکنا پڑتا ہے, ہمیں گالیاں دینی پڑتی ہیں. اسلام کو, قرآن کو وہ مشہور ہونے کی کوشش کرتا ہے. میں سوچتا ہوں ارے تیرے پاس کچھ تھا نہیں جو بول کے مشہور ہوتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اس فیم اور اس فیم گالی دے کر مشہور ہونے والا اور تعریف کر کے مشہور ہونے والا, دونوں میں بڑا فرق ہے. گالی دینے والا اس کی تاریخ اور اس کے بعد چھپنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہم دیکھتے ہیں نہ ہماری رات ہمارا دن بتا ہے, جہاں گئے ہزاروں کے مجمع میں تنہا گئے. وجہ کیا ہے؟ آج سے میں کہتا ہوں جو ایمان کی دولت تمہارے پاس باقی ہے اس کو میں کہنا چاہتا ہوں, مرے نہیں ہو, مرے نہیں ہو, باقی ہو تبھی تو ذکر چل رہا ہے. ہمارا موجود ہے تبھی ہم گنائے جا رہے ہیں, اور وہ بھی چھوٹے موٹے لوگ تھوڑی ان کو گن رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ گن رہے ہیں, ان کو شمار کرتے ہیں. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے بنگال کے آئے ہیں, تو جگہ ان کے ساتھ مار پیٹ ان کو بھگانے کی کوششیں کئی علاقوں میں دکھتی. وجہ یہ ہے کہ بہاری ہونا یا بنگالی ہونا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس کا مسلمان ہونا. لوگوں کو یہ تکلیف کہ یہ مسلمان ہے, اس کو رہنے نہ دیا جائے. یہ سارے معاملات تمہیں جگانے کے لیے ہیں. دنیا یہ بتا رہی ہے کہ آج بھی ہم تم کو شیر ہی سمجھتے. کس سے لگتا ہے؟ ہاں, کتوں کو ہمیشہ شیر سے ڈرنا ہی جاتا ہے. ڈرو مت, ہماری تقریر میں گھوم پھر کے کتا آ ہی جاتا. میرے عزیزوں, ان کی طرف توجہ مت کرو. آپ کے پاس جو چیز ہے اسے اچھی طرح سے معلوم ہے, اچھی طرح معلوم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھر مٹی کا جذبہ تمہارے اندر سلامت رہے گا. خدا کی قسم کبھی تمہیں روئے زمین سے پوری طرح مٹایا نہیں جا سکے گا, کبھی نہیں. ہاں, اپنے نبی کی عزت کے لیے سیریس نہیں جاننا ہی چاہیے, چاہے وہ عالم کے لباس میں ہو, مفتی کے لباس میں ہو, پیر کے لباس میں ہو, جو اپنے نبی کی عزت کے لیے زمین. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, آپ سے پوچھا گیا حضور پاک کی شان میں گستاخی جانے لگے کیا ہوگا؟ امام مالک فرماتے ہیں زمین چاہیے, امت کو دس جانا چاہیے. ہاں, جو حساس
میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو میری طرح سے جو میں بول رہا ہوں سب کو یہی کرنا چاہیے، اپنا منصب ہے، ایمان دفاع کرتا ہے ناموس رسالت کا۔ یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں سمجھے کہ خاموش ہے، ان کا ملا عصمت رسالت کا دفاع یہ کرتے ہیں۔ پیروں کی بات نہیں کر رہا تھا، علماء کی بات نہیں کر رہا تھا، یہ ایک سامنے قوم کے دلوں میں جو عزیزیں متفقتے رہتے ہیں بناتے ہیں، یہ بھی تو دفاع ناموس رسالت۔ اور آپ بیدار رہیں گے، اللہ کی قسم پوری طرح سے روئے زمین سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں، تاریخ کی سچائیاں۔ بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خیبر ہو گئی، اور چچے ایسی کہ ایک بار صلاح الدین صرف 12,000 کا لشکر لے کر کے آیا اور مقابل میں 4 لاکھ سلیمی تھے۔ 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن صلاح الدین کے جوانوں نے لڑائی، اور تاریخ لکھنے والے جو آج بھی موجود ہیں، مورخ و انگریز ہیں، وہ تاریخ وجہ یہ کہ صلاح الدین نے لوگوں کو جمع نہیں کیا تھا، ستارے نے جمع کیا۔ یہ بات یا رسول اللہ، ماشاء اللہ، ایمان تو کامیابی ہے، ایمان نہیں ہے تو ہر جگہ سودے بازی کرتا ہے۔ ایمان تو آدمی کہاں سے سودے بازی کرتا ہے؟ میں کبھی کبھار سخت جملے بولتا ہوں کچھ لوگوں کو جو سیاست میں چلے گئے، پالیٹکس میں چلے گئے، ان کو برے لگتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنا دین دھرم سے بیچ دیا، تمہیں برا کیا لگنا ہے؟ جس کا ایمان ہے، ارے وہ بیوی میں بھی، ماں میں بھی، بیٹی میں بھی سمجھوتا کر سکتا ہے۔ ایمان تو وہ دین کا سمجھوتا میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ کچھ ان لوگوں کو میرے 18 سے 22 دن تک اس راستے میں گزرے تھے انویسٹیگیشن کے دوران، ہم نے دیکھا جن سے یہ لوگ